اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تر میری ویڈیوز ہوتی، کوشش میری یہ ہوتی کہ کمنٹ سیکشن میں آپ کے جتنے سوالات ہیں تو آن دا اسپاٹ اگر شارٹ ہیں تو میں جواب دے دوں، اور اگر نہیں دے پائی تو پھر اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ ایکسپلین ہو جائے، اور بہت سارے لوگ جن کے دن میں یا جن کی زندگی میں وہ مسائل ہیں یا سوالات ہیں تو وہ حل ہو سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتا ہے کہ سوال آنے سے پہلے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کسی کا زندگی کا واقعہ میرے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے دل میں کہیں چھپ کے۔ جب یہ سوال آتا ہے تو اللہ پھر اس کو کنیکٹ کرتا ہے کہ وہ واقعہ ہو چکا ہے، تو اس سوال کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے سمجھا دو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کے جتنی بھی لگن ہے، جو محبت ہے درود کے ساتھ، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم جیسے ناکاروں کو جن کو کچھ نہیں آتا پھر بھی اس کے لیے بٹھایا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں کہتی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کہلواتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بلواتا ہے، اسی کی ذات ہے۔ تمام تر تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ باقی سب کچھ ہے وہی ہے، اور اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال ایک سوال مجھ تک پہنچا جس میں ایک خاتون نے یہ کہا، عرض فرمایا کہ میرے ایک بہت قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بہت زیادہ دنیا دار ہیں، دین کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو وہ بجائے دین کی طرف جانے کے وہ دنیا کی طرف زیادہ آ رہے ہیں۔ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی طرف لے کر جائے، درود کی طرف اس رستے پر لے کر آئے۔ یہ زیادہ سے زیادہ وقت اب اپنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف کریں، تاکہ جو پچھلا وقت زیادہ دنیا میں گزرا ہے، آنے والا وقت صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، تاکہ شاید بیلنس ہو جائے۔ تو ان کی خواہش بہت اچھی ہے، ان کی تمنا بہت اچھی ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ ایسا ہو جائے، میں کیا کر سکتی ہوں ان کے لیے، کیونکہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ بولیں گے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور آپس کے بھی، اور جو معاملات کو سدھارنے کے لیے آپ بولتے ہیں وہ بھی مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ دنیا داری سے ہٹا کر اللہ اور رسول کی طرف لانا چاہتی ہیں تو شاید وہ رشتہ ایسا ہے کہ وہ ڈسکشن کرنے کے بعد وہ رشتہ بگڑ جائے گا اور وہ اپنے معاملات مزید دنیا داری میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس خوف کے پیش نظر شاید وہ بات نہیں کر پا رہی، تو کہتے ہیں مجھے ایسا حل ہے کہ میں کر سکوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہماری یہ خواہشیں بہت اچھی ہیں کہ ہمارے جو سب ہیں وہ اللہ اور رسول کے راستے پہ لگ جائیں، وہ درود کے راستے پہ لگ جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی پہ آ جائیں، اتباع میں آ جائیں، اللہ کے فرمان بردار بن جائیں۔ لیکن یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنے اگر پاکستان کی بات کریں 70+ ایئرز ہو گئے ہیں، اور ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کر کے اس کو اسی بنیاد پہ اس کی عمارت کو تعمیر کریں گے، تو ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ یعنی کہ ہم اپنے دین سے بہت دور جا چکے ہیں، ہم وعدہ خلاف قوم ہیں۔ تو ہم دین سے اتنے دور جا چکے ہیں، تو اس لیے یہ حالات ہیں کہ ہمارے جو رشتے، جو ان کی عمر کافی ہے اور ان کو ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کے راستے پہ ہوں، وہ دنیا میں اتنے کھو چکے ہیں کہ اللہ سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے ان کی بھی، ہماری بھی، کہ ہم ایسے رشتوں کو چھوڑا بھی تو نہیں جا سکتا نا، لیکن چھوڑنا تو ہے بھی نہیں، ہم نے تو ان کے لیے بہتری کی کوشش کرنی ہے۔ تو پھر ایسا کیا کیا جائے کہ معاملات بھی بہتر ہو جائے، رشتے بھی قائم رہیں، اور ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہترین ہو جائے۔ دیکھیں، ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے کس کی دعا سے، یہ تو میں یقیناً نہیں کہہ سکتی، لیکن اس بات کا یقینی ایشورٹی ہے میرے پاس
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کر دے تو وہ رد نہیں ہوگی۔ آج بھی ایسا ہے کیونکہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ قیامت تک یہ سلسلہ، قیامت تک یہ فیض اس امت کو ملتا رہے گا، اور اس کا بہترین سلسلہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے درود کی صورت میں پہلی عطا کر دیا تھا کہ آپ جب دعا کرتے ہیں، جب درود پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہیں تو جواب میں آپ کو دعا بھی ملتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعا بھی ہوتی ہے۔ تو آپ یہی کریں گے، آپ اپنے قریبی رشتے کے لیے یہی کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین رستہ یہی ہے کہ آپ ان کو درود خوب پڑھ کر، پہلے تو اپنے خود کو کثرت پہ لے کے آنا ہے۔ ایسے نہیں کہ چند بار درود پڑھا اور ہم میریکلز ہونے شروع ہو گئے۔ ہماری پوری زندگی کے گناہ ہیں، ان کے معافی کے لیے، ان کی تلافی کے لیے، ان اپنی زحمتوں کو رحمتوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک کثیر تعداد چاہیے درود کی۔ اس بات کو آپ اپنے پلے باندھیں اور سب سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چند لاکھ بار پڑھنے سے آپ کو مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم اتنے گناہوں میں آگے جا چکے ہیں، اپنے مسائل اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ چند بار پڑھا اور ٹاپ پہ پہنچ گئے۔ وہ بزرگان دین کی جب آپ واقعات سنتے ہیں نا تو ان کی زندگی بھی دیکھ لیں کہ کتنی پاک زندگی تھی ان کی، تو وہ چند بار بھی پڑھتے تھے تو رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی تھی۔ ہم نے تو اتنے گناہوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، اتنی گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ رحمتوں کی بارش جب ہم پہ، موسلادھار بارش جب تک نہیں نان سٹاپ ہوتی، ہم نہیں دھل سکتے ان گناہوں سے۔ تو ہم نے خوب رحمتیں سمیٹنی ہے اللہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، تبھی ہم پار لگیں گے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا وہ رشتہ ہے، بہت زیادہ درود پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں، ان کے دل کو ہدیہ کریں، ان کے دماغ کو ہدیہ کریں، ان کے اعمال کو ہدیہ کریں، ان کی سوچ کو ہدیہ کریں، ان کی زبان کو ہدیہ کریں، ان کی آنکھوں کو ہدیہ کریں۔ اس نیت سے پڑھیں اور کر کے دیکھیں کیسے کام نہیں ہوتا۔ میں واقعے کی طرف جاتی ہوں کہ کیا ہوا، میں کیوں کہہ رہی ہوں یہ ہو گیا، ممکن ہے، اور بالکل ممکن ہے۔ جب آپ پہ اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو جائیں گی اس رشتے پہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آ جائیں گی، فرشتے پاک ہستی مخلوق ہیں، فرشتے، ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی، کیسے نہیں ہوگا، پار لگے گی۔ میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے رات کے 2:30 بجے، ویسے تو میرا موبائل سوئچ آف ہوتا ہے، انہوں نے میسیج کیا تھا، پھر جس وقت بھی میں جاگی اس وقت میں نے دیکھا تو 2:30 بجے میسیج آیا، تو میں تھوڑی سی گھبرا گئی کہ کیا ہوا، وائس میسیج تھا۔ طبیعت ان کی بہت خراب تھی، ہائی ٹیمپریچر میں تھی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ڈسکس کر چکی ہوں میرے ساتھ کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے، باقی بہت اچھے ہیں لیکن نماز بالکل نہیں پڑھتے، نماز روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز ان کی زندگی میں بالکل نہیں ہے۔ پہلے تو جمعے کی پڑھتے تھے، اب بھی نہیں پڑھتے، اور انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ اسی حالت میں جب وہ بخار میں تھی تو کہتی میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میرے گھر پہ کسی ڈاکو نے حملہ کیا، اور میرے گھر کے بچوں پہ حملہ کیا، تو میں اپنے ہسبینڈ کو آواز دیتی ہوں کہ ادھر آئی، تو چیختی ہوں کہ یہ بچوں کو نقصان دے رہے ہیں، وہ آتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں۔ تو دقت ہے جب وہ خواب میں ان کو مار دیتے ہیں تو میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو وہ خود بھی اس حالت میں پڑے ہوتے جیسے ان کی جان کنی ہے، جان نکل رہی ہے۔ تو میں ان کو بار بار کہتی ہوں کہ ہم جنت میں ملاقات کریں گے، آپ کلمہ پڑھیں، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، مجھ سے بڑی سختی مجھ پہ ہو رہی، میری جان نکل نہیں پا رہی، اور میں بہت سختی میں ہوں، میں تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ کہتے اسی حیبت میں، اسی اس میں میری آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اب کیا کروں، اب اس کی کیا تعبیر، میں کہ تعبیر کو چھوڑو، تم ایسے کرو، اس وقت تم اس حالت میں ہو، بیماری کے حالت میں، ظاہر شوہر اپنی بیوی کا بہت دھیان رکھتا ہے، تو تم صبح اٹھ کے جب وہ آئیں تو ان کو بتاؤ کہ میں نے ایسا خواب دیکھے، اور بس۔ لیکن اس سے پہلے تم نے بہت سا درود پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بٹھانا ہے، جس وقت میں تو کہتے تہجد کے لیے اٹھو، اور بچوں کو بھی بٹھاؤ، خود بھی اٹھو، اور خوب درود پڑھو، ان کو ہدیہ کرو۔ اس خواب کو سنانے سے پہلے چند دن تم نے یہ عمل کرنا ہے، پھر خواب سنانا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔
کہتی ہے ان کے دل کو ہدیہ کرنے کے بعد، ان کے اعمال کو ہدیہ کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد جب میں نے ان کو یہ خواب سنائے تو کہتے وہ تھوڑا سا ایسے، کہتے ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن وہ مذاق میں انہوں نے کہا، لیکن مذاق میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ گھبرا گئے. کہتے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ میں چپ کر گئی. میں نے کیونکہ ان کو میں نے کہا آگے سے آپ نے کچھ نہیں کہنا. کہتے ہیں کہ ایک 2 دن بعد میں نے دیکھ رہی تھی وہ بہت سوچ میں ہیں، اور جیسے ایک نماز کے لیے اٹھ کے انہوں نے نماز ادا کی. کہتے میں نے کہا کہ میں نے بچوں کو کہا، اشارہ کیا کہ الحمدللہ ہم نے درود کی تعداد اور بھی زیادہ کرتے ہیں ان کو ہدیہ کرنے والے کی. اور کہتے دن رات ہم نے یہی کیا. کہتے ہیں ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، انہوں نے ایک دن کہا، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو باہر سے آئے، تو میں نے کہا کدھر سے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عشاء پڑھ کے آئے. تو ہم ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے، کیونکہ ایسا نہیں ہوا تھا کبھی، ہم نے زندگی میں پہلی بار ان کو عشاء پڑھتے ہوئے دیکھا. تو کہتے کچھ بھی نہیں کہا ہم نے ایک دوسرے کو کہتے اسی وقت پھر ہم نے درود شریف کی کثرت کرنی شروع کر، ہدیہ کرنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں مجھے رات کو سو کے بچوں کے درمیان بیٹھ کے کہتے ہیں اپنا نام لے کے کہتے ہیں کہ کل سے تم ایک نئے، اپنا نام لے کے کہتے ہیں انسان کو دیکھو گے. کہتے ہیں انہوں نے فجر کا الارم لگایا، الحمدللہ فجر پڑی، اور اس کے بعد سے آج کے بعد سے نہ ان کا سلسلہ رک رہا ہے، نہ ہی ہمارے درود پڑھنے کا، ان کو ہدیہ کرنے کا. تو میں نے ان کو کہا ہدیہ کرنا نہیں چھوڑنا. جس عمل سے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا. بڑھا لیں، کم نہیں کریں، چھوڑیں مت. کیونکہ آپ کو ہو گیا فائدہ، اللہ کا شکر ادا کریں جس قدر شکر ادا کر سکتے ہیں کہ آپ، یہ درود ہے ہی کمال، ہے ہی کمال. یقین جانے اس کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ سب کچھ پا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس درود کے کمالات کو سمجھنے اور اس پہ یقین کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.